بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر اثرات۔ یہ جو انسان ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ان کے ماحول پر کیا اثرات ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر اثرات، ایفیکٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز آن انوائرمنٹ۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے ٹاپک کا۔ انسانی سرگرمیاں مثلاً ایندھن کا جلنا، گاڑیوں اور ایروسولز، کھادوں، کیڑے مار ادویات، زرعی ادویات کا زیادہ استعمال اور جنگلات کا کٹاؤ ماحول کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم صرف چند سرگرمیوں کی وضاحت کریں گے۔ انسانی سرگرمیوں کے ماحول پر اثرات ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے گرین ہاؤس افیکٹ، یہ ہے جو انسانی سرگرمی ہے جس کے ماحول پر اثرات ہے۔ سب سے پہلے گرین ہاؤس افیکٹ۔ گرین ہاؤس افیکٹ کے بعد اوزون ڈپلیشن، اوزون کی لیئر کا کم ہونا، یہ بھی انسانی سرگرمی ہے جس کا ماحول پر ایک خراب اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد گلوبل وارمنگ، گلوبل وارمنگ یہ بھی مطلب ایک انسانی سرگرمی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس کا بھی ماحول پر بہت برا اثر ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ کے بعد تیزابی بارش، جیسے یہ مختلف طرح کے دھوئیں کارخانوں اور فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ اس میں آکسائڈز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ طرح کی پلیوٹنٹس ہوتے ہیں فضائی، وہ تیزابی بارش کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بھی ماحول کو انسانی سرگرمی کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے، تیزابی بارش۔ اس کے بعد ہے ڈیفارسٹیشن یا جنگلات کا کٹاؤ، جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ اور اس کا محفوظ نہ کرنا، یہ بھی ماحول کو ایک قسم کا نقصان پہنچ رہا ہے، جنگلات کا کٹاؤ۔ تو سب سے پہلے گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہے؟ یہ گرین ہاؤس افیکٹ آپ ایک ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں، سورج کی شعاعیں فضا میں سے ہوتی ہوئی، اوزون لیئر سے ہوتی ہوئی زمین میں پہنچ رہی ہیں۔ جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ زمین جذب کر لیتی ہے۔ آپ غور سے سنیے گا، جب سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے تو اس کا کچھ حصہ زمین جذب کر لیتی ہے اور اسے ہیٹ انرجی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس ہیٹ انرجی کا کچھ حصہ زمین فضا میں ریفلیکٹ کر دیتی ہے۔ فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن کے آکسائڈز، آبی بخارات وغیرہ جیسی گیسیں زمین کی ریفلیکٹ کردہ ہیٹ انرجی کا کچھ حصہ جذب کر لیتی ہیں۔ کیا؟ یہ فضا میں موجود گیسیں، جس سے فضا کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ فضا کا ٹمپریچر بڑھتا جاتا ہے۔ یہ گیسیں گرین ہاؤس گیسیں کہلاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہیٹ انرجی کو جذب کر لیا ہوتا ہے۔ اور اس مظہر، اس فینومینا کو، اس طریقے کو، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس افیکٹ۔ تو اس کو گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں۔ اوزون ڈپلیشن، اس کے بعد جو انسانی سرگرمی کا ماحول پہ اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اوزون ڈپلیشن ہوتی ہے۔ زمین سے بلندی پر فضا میں اوزون کی تہہ موجود ہے۔ زمین سے بلندی پر فضا میں اوزون کی تہہ موجود ہے۔ اوزون کی یہ تہہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ اس طرح زمین پر پائے جانے والے جاندار سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کے مضر اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ کلورو فلورو کاربنز جو ایئر کنڈیشنرز، ریفریجریٹرز، سپرے کے ڈبوں وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں، ان آلات سے رسنے کے بعد فضا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اوزون کی تہہ میں پہنچ کر کلورو فلورو کاربنز اوزون کے ساتھ ریئیکٹ، تعامل کرتے ہیں، نتیجتاً اوزون کی تہہ پتلی ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اوزون ڈپلیشن، کہ اوزون کی تہہ کا کم ہونا۔ اب آپ غور سے دیکھیں، یہ کلوروفلورو کاربنز ہیں، یہ کلوروفلورو کاربنز ہیں، یہ کلوروفلورو کاربنز ہیں۔ تو یہ ساری جب فضا میں شامل ہوتی ہیں تو اوزون کی تہہ میں ریئیکٹ کر کے سوراخ بنا دیتی ہیں۔ اور یہ اوزون کیا کرتی ہے؟ اوزون کا کام یہ ہے کہ یہ جو سورج سے الٹرا وائلٹ شعاعیں آ رہی ہیں ان کو روکنا، تاکہ ان کا ماحول پر اثرات برا نہ ہو۔ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں اوزون کی پتلی تہہ سے گزر کر زمین پر پہنچتی ہیں۔ جب اوزون کی لیئر کے ساتھ یہ کلوروفلورو کاربنز ریئیکٹ کریں گی تو ظاہری بات ہے وہ پتلی ہو جائے گی۔ تو سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں اوزون کی پتلی تہہ سے گزر کر زمین پر پہنچتی ہیں
اور زمین پر موجود جانداروں میں آنکھوں کے مسائل، جلد کے کینسر جیسے کئی انتہائی خطرناک بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ یہ الٹرا وائلٹ شعاعیں زمین کے اوسط درجہ حرارت میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔ کیا؟ یہ شعاعیں۔ اس کے بعد ہے گلوبل وارمنگ۔ گلوبل وارمنگ انسانی سرگرمیوں مثلاً ایندھن کے جلنے وغیرہ سے ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس سے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور اوزون ڈپلیشن کی شرح بڑھنے سے زمین کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے برفانی علاقوں اور پہاڑوں پر برف کے پگھلنے کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں سمندر میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ یہی چیز نشیبی ساحلی علاقوں میں سیلاب کا باعث بنتی ہے، گلوبل وارمنگ۔ اور گلوبل وارمنگ کیسے ہوتی ہے؟ ایندھن کے جلنے سے، گاڑیوں کے دھوئیں سے، فیکٹریوں کے دھوئیں سے کلوروفلور کاربنز ہوا میں بڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مطلب کہ ہوا اور فضا کا ٹمپریچر بڑھا دیتی ہیں ریئیکٹ کر کے، اور اوزون ڈپلیشن کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے گلوبل وارمنگ کاز ہوتی ہے، گلوبل وارمنگ کی وجہ بنتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب کیا ہو رہا ہے؟ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دنیا کے کئی علاقوں کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو رہی ہے، آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے، ان کا جو کلائمیٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ اس لیے گلوبل وارمنگ زمین پر زندگی کے لیے ایک الارمنگ ہے، خطرہ ہے کہ اچھی نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ایکٹیویٹیز پر دھیان دینا چاہیے اور ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تیزابی بارش، تیزابی بارش، تیزابی بارش بھی انسان کے ماحول میں غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ گاڑیوں کا دھواں، فیکٹری کا دھواں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈز ماحول میں بطور فضائی پولیوٹنٹ موجود ہیں۔ سلفر کے آکسائڈز اور نائٹروجن کے آکسائڈز یہ بادلوں میں موجود پانی کے بخارات میں حل ہو کر سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسڈز بارش کے پانی کو ایسڈک یعنی تیزابی بنا دیتے ہیں۔ ایسی بارش تیزابی بارش کہلاتی ہے۔ نیچے دی گئی اشکال میں تیزابی بارش کے جانوروں اور پودوں پر اثرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں تیزابی بارش، یہ سلفر کے آکسائڈ اور نائٹروجن کے آکسائڈ جیسے ہوا میں ملتے ہیں، تو یہ مطلب بادل میں جو پانی ہوتا ہے اس کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں اور تبدیل ہو جاتے ہیں سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ میں۔ جب یہ بارش گرتی ہے تو یہ پودوں پہ، مچھلیوں پہ، اور یہ دیکھیں تیزابی بارش سے مچھلیاں مر جاتی ہیں، تیزابی بارش سے درخت خراب ہو جاتے ہیں، تیزابی بارش سے عمارتی پتھر خراب ہو جاتا ہے، اور دوسرا دھاتوں کو زنگ لگ جاتا ہے تیزابی بارش کی وجہ سے۔ اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ تیزابی بارش دریاؤں، جھیلوں اور جوہڑوں وغیرہ میں آبی حیات کو مار دیتی ہے۔ یہ درختوں کے پتوں اور چھال کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ عمارتوں میں استعمال ہونے والے پتھروں اور دھاتوں کو کھا جاتی ہے۔ کھیتوں میں بہنے والا تیزابی بارش کا پانی مٹی کو ایسڈک یعنی تیزابی بنا دیتا ہے۔ ایسڈک یا تیزابی مٹی میں اگائی جانے والی فصلیں بہتر طریقے سے نشو و نما نہیں، ان کی گروتھ ٹھیک نہیں ہوتی پا سکتی۔ مٹی میں موجود مائکرو آرگینزم بھی تیزابی بارش کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا تیزابی بارش۔ اس کے بعد ہے ڈیفارسٹیشن یا جنگلات کا کٹاؤ۔ ڈیفارسٹیشن جنگل کا کٹاؤ۔ جنگلات ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، ان میں بہت ساری بایو ڈائیورسٹی، خوراک کا ذریعہ ہے، لکڑی کا ذریعہ ہے۔ یہ کسی علاقے کی آب و ہوا میں بہت مفید تبدیلیاں لاتے ہیں، یہ آندھیوں کا باعث بنتے ہیں، یہ سیلاب کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، ڈیفارسٹیشن۔ لیکن ڈیفارسٹیشن سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیفارسٹیشن سے یہ تمام جو فائدے جنگلات کے ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتے۔ جنگلات کیا کرتے ہیں؟ بارش کا باعث بنتے ہیں، سیلاب روکتے ہیں، یہ بہت سی مفید اشیاء مثلاً عمارتی لکڑی، جلانے کی لکڑی، بروزہ، گون اور ادویات وغیرہ کا ذریعہ ہیں۔ یہ زمینی کٹاؤ کو روکتے ہیں، یہ بہت سی جنگلی حیات کو رہنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے عمارتی لکڑی کی ضروریات کو پورا کرنے اور رہائش اور کھیتی باڑی کے لیے زمین حاصل کرنے کے لیے جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے۔ انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں جنگلات کا بیجا کٹاؤ ڈیفارسٹیشن کہلاتا ہے۔ اب ڈیفارسٹیشن کے ماحول پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ ماحول پر ڈیفارسٹیشن کے اثرات، ایفیکٹس آف ڈیفارسٹیشن آن دا انوائرمنٹ۔ اب ماحول پر ڈیفارسٹیشن کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ڈیفارسٹیشن کا ماحول پر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اس سے موسم اور آب و ہوا میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ درختوں کی جڑیں زمین کو یکجا رکھتی ہیں، درختوں کو کاٹنے سے زمینی کٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور اس عمل کے دوران زمین کا زرخیز حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ جنگلات کے کاٹنے سے عمل تبخیر ایواپوریشن کی شرح میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جب جنگلات کاٹیں گے تو اب جنگلات میں جو درخت ہوتے ہیں اس سے بخارات بنتے ہیں، جس کی وجہ سے بارش کا باعث ہوتا ہے۔
डिफॉरेस्टेशन से माहौल में कार्बन डाई ऑक्साइड जज़ब करने वाले पौधों की तादाद कम हो जाती है। इस तरह माहौल में कार्बन डाई ऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है। माहौल में कार्बन डाई ऑक्साइड की मिकदार का इजाफा ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जैसे अवामिल में तेजी पैदा करता है। जंगली हयात पर डिफॉरेस्टेशन के क्या असरात पैदा होते हैं? किसी इलाके के तमाम खुदरो पौधे, ऐसे पौधे, खुदरो पौधे, आप समझेंगे, आप कहेंगे खुदरो पौधे क्या मुराद है? खुदरो पौधे ऐसे पौधे जो खुद ब खुद उगते हैं, जिनको उगाने के लिए कोई खास बीज नहीं डालने पड़ते, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, और किसी इलाके के तमाम खुदरो पौधे और गैर पालतू जानवर जंगली हयात कहलाते हैं। जंगली हयात से मुराद ऐसे पौधे जो खुद ब खुद उगते हैं और ऐसे जानवर जो खुद ब खुद नशोनुमा पाते हैं। डिफॉरेस्टेशन जंगली हयात के रहने की जगह, मसाकिन होते हैं, रहने की जगह होती है, लेकिन जब जंगलात काट देते हैं तो वाइल्ड लाइफ जो जंगली हयात होती है वो भी खतरे में पड़ जाती है। जंगलात के कटाव से जंगली हयात तबाह हो जाती है। इससे जंगली हयात के नापैद होने का खतरा बढ़ जाता है और जंगली हयात की वजह से कायम शुदा कुदरती तवाज़ुन भी बिगड़ जाता है। अब माहिरीन के मुताबिक किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात का होना ज़रूरी है, मगर पाकिस्तान में इसके कुल रकबे के सिर्फ 5% पर जंगलात मौजूद हैं। तो बकिया जो 20% है वो जंगलात लगा के हम इसको कवर कर सकते हैं। गुज़श्ता 100 सालों के दौरान में मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब 0.03% से बढ़कर 0.04% हो गया है। साइंसदानों का ख्याल है अगर यही रुझान रहा तो अगली सदी के निस्फ तक फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 2 गुना हो जाएगी। कुदरती वसाइल में कमी, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, माहौल में मौजूद ऐसे मटेरियल्स जो इंसानी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होते हैं या इन्हें मुस्तकबिल में इस्तेमाल में लाया जा सकता है, वसाइल कहलाते हैं। फॉसल फ्यूल्स, कोयला, कुदरती गैस, तेल वगैरह, मादनियात, जंगलात, जानवर, पानी वगैरह कुदरती वसाइल की मिसालें हैं। ज़मीन पर वसाइल महदूद हैं। इनमें से बहुत से मसलन मादनियात, फॉसल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल वसाइल हैं। ऐसे वसाइल जो इस्तेमाल हो जाने के बाद थोड़े अरसे में दोबारा पैदा नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल वसाइल कहलाते हैं। सनतें, कारखाने वगैरह, गाड़ियाँ और घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी पैदा करने के लिए ज़मीन की महदूद और नॉन रिन्यूएबल वसाइल, फॉसल फ्यूल्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बिल आखिर ख़त्म हो जाएंगे और ज़िंदगी का पहिया जाम हो जाएगा। इसलिए हमें एनर्जी पैदा करने के मुतबादिल ज़राए की तलाश की ज़रूरत है। ताहम ज़मीनी वसाइल का गैर इस्तेमाल रोक देना चाहिए। इंसान बहुत सी एनर्जी जैसे किसी मुफीद काम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है ज़ाया कर रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे कई घरेलू आलात तब भी चल रहे होते हैं जब तक इनकी ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने के बजाय ज़ाती कारें इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होता है। एनर्जी के नॉन रिन्यूएबल वसाइल का गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल ऐसा नुकसान है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इस नुकसान से बचने के लिए हमें ज़मीनी वसाइल को मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए महफूज करना चाहिए और एनर्जी के मुतबादिल ज़राए मसलन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर और एटॉमिक एनर्जी वगैरह को बरोकार लाना चाहिए। तो फॉसल फ्यूल्स का बनना एक बहुत ही सुस्त अमल होता है और इसको बनने में कई मिलियंस जो है साल दरकार होते हैं। तो ये था हमारा आज का एक बड़ा टॉपिक के इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।